اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے غسل کے بارے میں کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں، بالخصوص غسل میت۔ سوال ہوا تھا غسل میت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور غسل میت کیسے دیا جاتا ہے، تو ہم انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غسل میت دینے کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ میت کو صحیح طریقے سے آپ نہلا لیں، اور نہلانے کے بعد اس کو پھر 3 غسل دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اور بتائیں کہ ہر واجب کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، یعنی واجب کفائی ہوتا ہے، واجب تخیری ہوتا ہے، واجب عینی ہوتا ہے۔ واجب عینی وہ ہوتا ہے کہ جو فرداً سب پر واجب ہو، واجب کفائی وہ ہے کہ جو ایک بندہ یا ایک گروہ انجام دے دے تو باقی سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ غسل وہی ہے واجب کفائی، اگر ایک بندہ یا چند لوگ اس کو انجام دے دے تو باقی سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو نہلانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ 3 غسل ہوتے ہیں اس پر: آب سدر، آب خالص، آب کافور اور آب خالص۔ جب میت کو نہلا لیا جائے تو پھر سب سے پہلا غسل جو دیا جائے گا وہ آب سدر، یعنی بیری کے پتوں کو پانی میں ملا جائے گا، اور ملنے کے بعد ان سے نہلایا جائے گا۔ پہلے سر اور گردن دھویا جائے، اس کے بعد میت کا داہنا حصہ پورا پیروں تک، اور اس کے بعد میت کا بایاں حصہ پورا پیروں تک۔ اسی طریقے سے جب یہ غسل مکمل ہو جائے تو پھر پانی میں کچھ کافور ملایا جائے، اور ملانے کے بعد یہی طریقہ جیسے سر و گردن، اور سر و گردن کے بعد داہنا حصہ، اور داہنے کے بعد بایاں حصہ اسی انداز میں دھویا جائے گا۔ جب یہ 2 غسل مکمل ہو جائیں اور ترتیب وار ان کو انجام دے دیا جائے تو پھر آب خالص سے اس کو اسی انداز میں غسل دیا جائے گا، اور غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہنا دیا جائے۔ جو غسل دے رہا ہے اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، یا جس نے میت کو چھو لیا ہے سر دھونے کے بعد اس پر بھی غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ غسل مس میت انجام دے۔ غسل میت کا یہی طریقہ جو ہم نے بیان کیا۔ اگر اس میں چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ جز بیان کیا جائے، لہذا اجمالی طور سے بیان کیا ہے، تفصیلاً اگر کوئی چیز بچی ہے تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔